کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا کہ مجھ سے جو غلطی اور خطا ہوئی میں معافی طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی وہ 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی۔ 10 محرم کا دن اتنا عظیم اور عظمت والا دن ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر نکلے، اللہ رب العالمین نے دریا میں رستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا میں سے گزر گئے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے گیا تو اللہ رب العالمین نے دریا کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، وہ بھی دن 10ویں کا تھا اور محرم کا مہینہ تھا۔ نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کو کشتی بنائیں۔ کشتی بنائی اور فرمایا کہ ہر ایک کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے جب سب سے پہلے جو جوڑا سوار کیا وہ چونٹی تھی، چھوٹا جانور، اس کو اٹھایا کشتی میں سوار کر، اور سب سے آخر میں جس کو سوار کیا وہ گدھا تھا کہ گدھے نے 2 اپنی ٹانگیں کشتی میں رکھی اور پھر اندر داخل نہ ہو تو نوح علیہ السلام کہتے کہ اندر آ جا، لیکن وہ اندر نہ آئے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے ساتھ ہی اندر آ جا، تو وہ گدھا اندر آ گیا۔ شیطان اب جب مکے پہنچے تو نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، اور نوح علیہ السلام نے سب سے فرمایا کہ احرام میں آ جاؤ، آج کوئی جو ہے وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، احرام میں آ جاؤ۔ گویا کہ 7 چکر اس کشتی نے لگائے، طواف کعبہ ہوا۔ اب جب وہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، وہ بھی محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ بردم و سلامتی والی ہو جا، تو آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بال مبارک تک کو نہ جلایا، گلزار بن گئی، پھولوں کا دستہ بن گئی۔ وہ دن بھی 10 تاریخ تھی اور محرم کا مہینہ تھا۔ اور میدان کربلا میں جب امام علی مقام نے بہت بڑی قربانی پیش کی، 72 جانوں کے ساتھ میدان کربلا میں اترے، 72 جانیں پیش کی، نذرانے پیش کیے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ اسی تاریخ کو امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خیر، یہ مہینہ اور یہ 10 تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے تاریخی لحاظ سے، اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب فلسفہ حیات قرآن کے مطابق بالکل مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس بندے کی خون کی گردش رک جائے، نبض چلنا رک جائے، دل کی دھڑکن رک جائے، وہ بندہ مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے مراحل کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے تدفین ہوتی ہے، کفن دفن ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگرچہ نبض رک جائے، دل کی دھڑکنیں رک جائیں، خون کی گردش رک جائے اور تم اسے سمجھو کہ وہ فوت ہو گیا، لیکن اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، خبردار ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو پتہ چل گیا جو فلسفہ حیات ہے نا، زندگی کا جو فلسفہ ہے، جینے کا جو فلسفہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو مرنے کے بعد بھی حیاتی عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بسر کی ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی انسان کو حیات والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اقتدار کا حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے۔
بہت سارے لوگوں نے اقتدار کی خاطر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی بڑی جانوں کو قربان کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا حق کھایا ہے، ظلم و ستم کیا ہے صرف اقتدار کے نشے کی خاطر، حالانکہ اقتدار ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا۔ یزید نے حکمرانی کی اور کچھ عرصہ گزرا نہیں تھا کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، امام علی مقام کو شہید کیا گیا، کچھ عرصہ گزرا تھا، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو 1,70,000 یزیدی کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر 70 لوگ میدان کربلا میں آئے تھے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے، اب یزیدیوں کی باری آئی تو 1,70,000 یزیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ دنیا کا اقتدار حاصل کرنا، دنیا کے اقتدار کے نشے میں آ کر جو ہے ظلم و ستم کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ کامیابی کیا ہے؟ جو امام علی مقام نے کربلا میں کر کے دکھایا، کہا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور باطل کو ترک کر دیا۔ حالانکہ چاہتے تھے وہ حکومت بھی مل جاتی، منصب بھی ملتا، آپ کو عہدے بھی مل جاتے، آپ کو سہولتیں بھی ملتی، آپ نے اقتدار کو چھوڑ دیا اور نانے کے دین کو بچا لیا۔